مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم صلي على نبينا صلي على محمد سینہ ہستی روشن روشن سینہ ہستی روشن روشن کہکشاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی دل کا مدینہ رخشندہ ہے دل کا مدینہ رخشندہ ہے کعبہ جاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی فرش کی ہر شے تجھ سے منور اور فلک ہے تجھ سے درخشاں تو ہی یہاں ہے جگمگ 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 سینہ ہستی تیرے فیض و نعت سے آقا نور و ضیاء ہے ہستی انجم ذہن درخشاں نطق منور اور بیان ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی. سبحان اللہ فیصل، سبحان اللہ. یہ میرے خیال میں نے شاید کوئی 7-8 برس کے بعد سنی ہے دوبارہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
آپ جس طرح سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فن کو اور ترقی دے اور کمال. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آج آزاد بھائی، آج شہادت علی کا دن ہے. جی شہادت علی کا دن ہے. جی بالکل. اس حوالے سے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج دو نسبتیں اکٹھی ہو گئیں، لیلۃ القدر کی رات اور حضرت علی کی شہادت، اور جمعرات کی رات، یہ جو ابھی گزشتہ رات گزری ہے. تو غالباً یہ اس تاقراتوں کی پہلی تاقرات تھی جس میں جمعرات شامل تھا، باقی تاقراتوں میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دو نقشے ہیں کہ کسی کے شہید ہونے سے ہو سکتا ہے اس کا مشن ویژن رک جائے، لیکن یہاں اللہ کی جو ان کو ایک نسبت حاصل ہے رسول اللہ سے، وہ محیط زندگی پر تھا، اور اختتام شہادت پر آپ جب ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، کہا میرے ساتھ 3 شہید اور ایک صدیق اور ایک رسول کھڑا ہے، 5 لوگ. تو صدیق ابو بکر اور عمر شہید، عثمان شہید اور علی شہید، کا 3 شہید، ایک رسول اور ایک صدیق کھڑا ہے. اس کے بعد ایسا ہی ہوا، جو چیزیں آپ نے بتائی تھی جن کے بارے میں حضرت علی بیمار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے موت کا وقت قریب آ گیا. کہا علی آپ کی موت ایسے نہیں ہوگی. کہا کیسے ہوگی؟ کہا جب آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے تب آپ کی موت واقع ہوگی. جب مکہ میں وہ آدمی آیا تو لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ آدمی اب جاسوس لگتا ہے، خارجی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو مار دو گے تو جو مجھے شہادت ملنی ہے، میں تو اس کا طالب ہوں، میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتا. میرے 3 ساتھی کامیاب چلے گئے، میں چاہتا ہوں میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو جب بے وفائیاں ہوئی نا کوفہ میں، تو حضرت علی نے اپنی داڑھی پکڑ کے کہا اے تو کب رنگین ہوگی، اے میری داڑھی تو کب رنگین ہوگی. وہ حدیث سوچ کے حضرت علی کے پاس ایک دن آدمی آیا، آپ بیٹھے میں، دیا جل رہا تھا. کہا السلام علیکم امیر المومنین. آپ نے جواب دیا. آئے. کہا ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومت کے کام سے؟ کہا نہیں ذاتی کام سے آیا ہوں. تو اسی وقت انہوں نے دیا بجھا دیا. کہا اضافہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی طرف سے جلاؤں گا. کہا حضرت علی کیا فرمایا؟ وَأَقْضَاهُمْ علی، علی ایسا عادل ہے، علی کے عدل. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے مدینہ میں علی جیسا عدل کوئی کر نہیں سکتا. حضرت عمر تک اطلاع پہنچی، انہوں نے کہا اس کا جواب جمعے کے خطبے میں میں دوں گا. جمعے کے خطبے میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ممبر پر آئے اور کہا کل ابن مسعود نے یہ بات کی تھی، میں اس کے خلاف ہوں. تو لوگوں نے کہا کیوں؟ لوگ خاموش رہے. وہ کیوں کا جواب خاموشی تھا. تو فرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت علی صرف مدینہ میں سب سے بڑا عدل کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت علی پوری کائنات میں بڑا عدل کرنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کے بارے میں بیان ہوگا، لیکن بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے گا. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سب اس کو بیٹھ کے سنیں. علماء یہاں ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ حضرت علی کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اور علی کامیاب ہو گیا تو اس کے معنی کیا تھے، ابن ملجم سے کیا باتیں ہوئیں. روایتوں میں ہے کہ جا کے جگایا اس کو باقاعدہ. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں. ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، قرار پانے
زمانے کے بے قرار چلے اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کچھ چیزیں آتی ہیں میں کل آپ لوگوں کا ہوم ورک بتا رہا ہوں پہلے سے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں آپ کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ میں کل ہم روز قیامت پہ بات کریں گے. مجھ سے یہ مت پوچھیے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں لیکن کل ہم نشانیوں کی قیامت کی جو نشانیاں ہیں دجال کی جو نشانیاں ہیں دنیا کیسی ہو جائے گی ہم اس پہ بات کریں گے. وہ جو دجال کے لیے ایک پاتھ وے بنایا جا رہا ہے ایک رستہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. میں ان دنوں انوالو ہوں اسلامک ریسرچ کے اندر اور اس کے دو ریزنز ہیں. تو کل میں یہ چاہتا ہوں کہ کل ہم اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ ابھی جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو میں پتہ نہیں کہیں تھا تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ایک دم سے ایک جیسے روشنی آتی ہے نا ذہن میں بس وہ آئی ہے تو بس کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا جی اب میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ سبروسو کا میں نے بنایا جو تھا وہ کہاں ہے ذرا مجھے دکھا دیجیے گا. ہاں جی سبروسو بھی دکھا دیں ہم. یہ میں نے بنا دیا تھا جی سوری پہلے بہت پہلے بن گیا تھا دکھا میں نہیں پایا ذرا دکھا دیجیے. یہ جی ہماری سیخ کباب کری ہے اور یہ بہت اچھی ہے اور یہ آزاد بھائی ذرا دیکھ لیجیے گا وہاں یہ آپ کے لیے ہے آپ کے لیے جی بہت بہت شکریہ بہت بہت سبحان اللہ. شہریار داؤد صاحب آج شہادت علی ہے ذرا کچھ عطا کیجیے. میں شہادت علی سے پہلے فضائل یا ان کی خصوصیات اہل بیت کی کچھ خصوصیات میں نوٹ کر کے لایا ہوں. میں چاہ رہا ہوں وہ عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی عالی شان شخصیت کے مالک تھے اس کی وجہ کیا تھی. یہ جو اہل بیت اطہار ہوتے ہیں یہ امت کے ذہین ترین اور علم و حکمت سے پر افراد ہوتے ہیں. یہ بہت دور اندیش بصیرت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی نظریں قیامت کے دن تک وسیع ہوتی ہیں. دنیا کو یہ اپنا معیار نہیں بناتے. امت کے درد و غم کو اپنے اندر اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کے لیے درد کو محسوس کرتا ہو. یہ کسی کے لیے اپنا حق بھی معاف کر دیتے ہیں. اب اس کی دلیلیں بے شمار ہیں. پھر ایک ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مظلوم کی داد رسی پر آتے ہیں تو اپنی ذات کا نقصان کر کے اس کی داد رسی کرتے ہیں. اپنی جان مال وقت سے مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں. غیرت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوتی ہے. اب یہ غیرت کی پوائنٹ کو ذرا میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ضربت ہوتی ہے جب ضرب لگتا ہے
تو آپ کہتے ہیں یار وہ جو تھا ابن مجرم ہی کہوں گا میں اس کو، ملجم کیا کہوں، نام اس کا ابن ہاں ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے، تو اس کو پھر اس کی دیکھو اس کو کہیں جتنی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، گھاؤ اتنا دینا جتنا مجھے دیا۔ ہاں اتنا ٹھیک۔ اچھا ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ نیچے والے کو اوپر لائیں، یہ وہ پوائنٹ ہے سر جو آج مفقود ہے ہم میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مولا علی کا قول ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی محفل میں خود کو کوئی چھوٹا محسوس نہ کرے، اور ہمارے ہاں بڑے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ رحم کرے، چھوٹے چھوٹوں کی محفل میں انسان اپنے آپ کو ان سے بھی چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہم اتنے بڑے وی آئی پی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پروٹوکولز چاہیے ہوتے ہیں۔ اور امیجن کیجئے کہ آپ امیر المومنین ہیں لیکن آپ شہر کے دروازے پہ بیٹھے، آپ بات سنتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص آیا علی کرم اللہ وجہ کے پاس، آپ کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور جی میں لے رہا ہوں بریک، اس کے بعد مجھے 30 سیکنڈز دے دیں۔ آیا، آپ کو دیکھتا رہا، آپ اسے دیکھ کے مسکرائے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرایا، پھر آپ بات کرتے رہے، پھر وہ دیکھ کے آپ کو مسکرایا، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے۔ تیسری مرتبہ جب نگاہیں ملی تو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چل دیا، تو آپ وہاں اس کے پیچھے گئے اور روکا اسے اور جا کے کہا کیا بات ہے، تمہاری آنکھ میں نمی کیسی؟ تو اس نے کہا آپ نے علی اتنی دور سے دیکھ لیا، امیر المومنین آپ نے اتنی دور سے دیکھ لیا کہ میری آنکھ میں نمی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر میں نہ دیکھوں تو میں خلیفہ کیسا؟ اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ تو یہ حکمران ہے، یہ حکمران ہے، یہ حکمران ہے جو بغیر بولے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ عدل ہے، یہ وہ انصاف ہے، یہ وہ بات چھوڑیے، ہم ریفرنس کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں۔ رہی اس بات کی کہ عملی مظاہرہ، یہاں بچے بھوک سے بلکتے ہوئے مر گئے، انسانوں نے خودکشیاں کر لی، گولیاں کھا لیں، کسی کے کان پہ جوں تک بھی نہیں رنگی ہے۔ آ کے اسٹیٹمنٹ دینا، ٹویٹر پہ لکھ دینا، نیوز میں آ کے فوٹیج چلا دینا، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے،
वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मुझे पढ़ने की सआदत मिली है, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी आज़ाद भाई, खुल के ज़रा बताइए कि वजह क्या है, क्यों नहीं होते, क्यों बच्चे बिलखते हुए भूख से सो जाते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, क्यों? साहिर भाई, हज़रत अली का मशहूर कौल तो सबके सामने है कि हुकूमतें कुफ़र के साथ तो चल जाती हैं लेकिन जुल्म के साथ कभी नहीं चलती। हज़रत अली से पूछा गया कि आपके दौर हुकूमत में फतूहात नहीं हुई, इलाके फ़तह नहीं हुए, आपके दौर में नहीं हुए, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में वज़ीर मुशीर कौन था, कि आप थे। कहा उमर के ज़माने में वज़ीर मुशीर कौन था, कहा आप थे। कहा उस्मान के ज़माने में वज़ीर मुशीर कौन था, कहा आप थे। कहा उनका मुशीर अली था और मेरे मुशीर तुम जैसे हो, तो हुकूमत कैसे फैलेगी, फतूहात कैसे होंगे? उनका मुशीर मैं था। और हज़रत उमर फरमाते थे अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते, ये वो फरमा रहे हैं। और जो इंसान ये कहे कि हज़रत अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत मूसा अशरी, अबू उबादा बिन सामित और हज़रत अली से एक हदीस मरवी है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रावी हैं कि जो तुमसे इख्तलाफ रखे और इस हद तक इख्तलाफ रखे कि तुम उसे माफ़ी देने के हकदार उसको न समझो, वो न रहे माफ़ी के काबिल, लेकिन अल्लाह का फरमान है तुम उसे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वहाँ माफ़ करूँगा जहाँ तुम माफ़ी के काबिल भी न रहो। ठीक हो गया। लेकिन हज़रत उमर के पास लोग आए, कहा इस आदमी को गवर्नर बनाए, गुनाह को जानता तक नहीं। तो हज़रत उमर मुस्कुराने लगे, कहा जो गुनाह को जानता नहीं वो गुनाह से रोकेगा कैसे, जो गुनाह को जानता नहीं वो रोकेगा कैसे। ये वो शख्सियात थी जिनको दुनिया का रुआं रुआं दिखा दिया था, टटोल के दे दिया था कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। इख्तियारी कुर्बानियाँ थी कि ठोकर मार दी सारी चीज़ों को, इख्तियारी। अगर हुकूमत की तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए की, और छोड़ा तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया। जब अल्लाह की रज़ा का जज्बा होता है साहिर भाई, हज़रत अली नबी के बिस्तर पे सो रहे हैं, हज़रत अली नबी के बिस्तर पे सो रहे हैं और हुजूर अबू बकर के गोद में सो रहे हैं। ये निस्बत मैं आपको दे रहा हूँ, ये निस्बत है। मक्का वालों की अमानतें अली की सुपुर्द, अली अल्लाह की अमानत अबू बकर के सुपुर्द। सुभान अल्लाह। ये एक क्या नक्शा था। जब हज़रत अमीर माविया ने ज़रार को बुलाया जो हज़रत अली के शागिर्द थे, कहा मुझे हज़रत अली के कुछ मनाक़िब बयान करें, तो वो शुरू हुए। ज़रार जब शुरू हुए तो अमीर माविया फूट फूट के रोए। और फिर जिस दिन उनकी वफ़ात की ख़बर मिली तो हज़रत अमीर माविया खड़े हो गए और कहा ए लोगो, आज ज़मीन से इल्म, अदब, तक़वा, फ़िक़्ह उठा लिया गया है हज़रत अली की वफ़ात से। और फरमाया मुझे ज़रा उनकी सिफ़ात बताएं। तो बताया गया कि वो ऐसे थे, वो रोने वाले थे, वो अदल करने वाले थे। उन्होंने अपना एक जोड़ा ख़रीदा, लेकिन ग़ुलाम से कहा कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे साथ ये अच्छा लगेगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारे साथ। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया, ज़िंदगी ऐसी गुजारी जो ज़रब मसल बनी। तो फरमाया ए अबुल हसन की ये बात भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह की कसम अबुल हसन ऐसे ही थे, अल्लाह की कसम अब अली इब्न अबी तालिब ऐसे ही थे। मेरे अजीज़ हो, जिस शख्स की इतनी फरासत व बलागत हो, इतनी फसाहत, जो यूँ खुद यूँ कहे कि पर्दे भी सारे हटाए जाएं जन्नत के और जहन्नुम के, तो मेरा ईमान बढ़ नहीं सकता, वो इंसान कैसा होगा। और जब शहादत होती है तो आपके सामने का बेटा, मैं पहली वसीयत हसन को कहा कि मैं वसीयत कर रहा हूँ, माफ़ कर देना। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो एक बार में कत्ल करना, इसको भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो साहिर भाई, ये इस आपके तवस्सुस से इतना खूबसूरत प्लेटफार्म जा रहा है कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन अली के बग़ैर, अली के मोहब्बत के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता। कामिल ईमान हज़रत अली पे होता है। सर, मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि भाई होता क्या, मसला क्या है?
ہم کیوں نہیں، ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، کیوں نہیں لوگ سنتے ہیں؟ آپ نے خود بتایا ہے ابھی کل وہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی، پانی پی لیا افطار کے بعد۔ روز سے نہیں کھایا ہاں، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اخلاص اور دوسری چیز ہوتی ہے للہیت، اللہ ہی کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت رکھنا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے محبت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ کے لیے نفرت؟ فرمایا جو شخص اللہ کے احکامات، اس کی شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہو تو پھر اس سے بغض رکھنا اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اب ہم آ جائیں ذرا اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کس قدر بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ حقوق اللہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک تم بندوں کے حقوق معاف کروا کر کے نہیں آؤ گے۔ کل قیامت کے دن کا منظر کھینچا میرے آقا نے، فرمایا ایک بندہ آئے گا پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں اس کے فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، اس کی بیوی آئے گی، یا اللہ اس نے ہمیں شریعت نہیں یا سکھائی۔ رک جائیے، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی منظر کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ یہ منظر آپ بتائیے گا کہ کیا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور ذرا آسان لفظوں میں بتائیے گا اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لفظوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس لفظوں کے چکر میں پڑنے کے بعد نا جو اصل بات ہوتی ہے، میں نے ایک سمپل سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری بکواس کیوں ہے، یہ سمپل سوال ہے، اس کا جواب سمپل ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نہ اس میں آدھا سوال کی ہے، نہ فکر مالو منال کی گئے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جلال موسیٰ کے زود عیسیٰ سبھی ہیں روشن سائنے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے،
علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے وہ اس قبیلے کا آدمی ہے علی علی ہے علی علی ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے بھئی خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے وہ اس قبیلے کا آدمی ہے علی علی ہے علی علی ہے۔ وہ قبیلہ کون سا ہے؟ یہ سوچیں ذرا، وہ قبیلہ کون سا؟ ہمارے والا کوئی بھی قبیلہ نہیں، اللہ ہمارے والا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس نے شہادت کا انتظار کیا ہے، یہ وہ قبیلہ ہے، اور یہ وہ ہیں جسے زمین پہ بشارت ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کو لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود عمل کا حال کیا ہے؟ ذرا عمل تو دیکھیں حضرت علی کا۔ صبر کا حال کیا ہے؟ ذرا صبر تو دیکھیں حضرت علی کا۔ سخاوت کا حال کیا ہے؟ سخاوت تو دیکھیں حضرت علی کی۔ عدل کا حال کیا ہے؟ دیکھیں تو صحیح عدل کیا ہے علی کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کس جگہ ہیں؟ بے شک بتائیں سر۔ حضرت علی کی پنڈلی میں ایک مرتبہ تیر لگا، اب نکال رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، واہ واہ۔ فرماتے رک جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں نا تب نکال لینا۔ اور آپ نے جب نیت باندھی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بے احتیاطی بھی بڑی کی ہے، لیکن جب ہم نے تیر نکال لیا، مجال ہے جو ہلکی سی جھرجھری بھی آئی ہو مولا علی کے بدن میں۔ اور جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے پوچھا کیا تیر نکال دیا؟ شاید عرض کیا سرکار آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا واللہ مجھے خبر نہ ہوئی کہ جو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو اس کو یہ تیروں کی کیا خبر ہوگی۔ ہمارے ساتھ مسائل کیوں؟ ہمارے ساتھ مسائل مولانا غلام دستگیر صاحب بھی موجود ہیں، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت ابھی آ جائے گا آپ کے پاس جی۔ للہیت اور اخلاص، اللہ کا خوف جو بدقسمتی سے نہیں ہے، یہ بات میں یار سیدھا سیدھا بولے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دغا بازی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، خامہ خام، ہم نا لفظوں کو کمپلیکیٹ، سیدھا بات کریں، سیدھی بات کریں، بولے کرتے ہیں ہم؟ بالکل کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ایک کو چھوڑیں آپ، سب کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا میں کہ آپ جو پہ قربان جاؤں، جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ کمال بات ہے، ایک کو چھوڑیں سب کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، کوئی چھوٹا چور ہے کوئی بڑا چور ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہتر ہو جائے تو جس کو جہاں موقع لگا اس نے وہ چوریاں کی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ابھی تو رمضان میں ہیں اور اس کے بعد ہم عید میں آ جائیں گے تو ہمارے دل بڑے منور ہوں گے، ہم بڑے اپلفٹ ہوں گے، لیکن عید کے بعد میرے ملک کے ان غریبوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا جن غریبوں کے پاس اب نوکریاں نہیں رہیں ہیں۔ میرے ملک کے ان بچوں کے پاس بڑا مسئلہ ہوگا جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے۔ میرے ملک کی ان بیٹیوں کے پاس مسئلہ ہوگا جنہیں کھانے کو روٹیاں نہیں ہوں گی۔ کیا ہماری حکومت سنے گی؟ مجھے نہیں پتہ، اللہ کرے سنے، مجھے لگتا نہیں۔ ایسے میں آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ اب یاد کیجئے گا جب ہجرت ہوئی تھی، اس کے بعد بریک لے لینا، یاد کیجئے گا جب ہجرت ہوئی تھی، یہ اب ہمیں کرنا پڑے گا کرونا کے اندر۔ ہجرت جب ہوئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ جب پہنچے تو ایک طرف انصار تھے، ایک طرف مہاجرین تھے، باقی بات آپ خود جانتے ہیں۔ اللہ انصار نے بڑھ کے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ اللہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اس عید پہ آئیے مل کے لوگوں کی عیدوں کو بہتر کریں، آئیے کوشش کریں کہ اس عید کے بعد بھی لوگ اسی طرح سے کھائیں گے۔ اور ہمارا ملک، مجھے اپنے ملک کے لوگوں پہ بڑا یقین ہے، ان کی سخاوت پہ یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے چھوڑیے، جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں وہاں آپ مدد کر دیجیے گا۔ بریک لیتے ہیں۔ اللہ کی